تو قوموں کا ایک قومی وقار ہوتا ہے وہ ایٹ سٹیک چلا جاتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے 3 لوگ ہیں جو ظاہر ہے اسرائیل کے اب ان کے یرغمال میں ہیں اسرائیل کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں چھڑواتے تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے جو پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتا کھل کر، اور ہمارا قومی وقار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ شاید یہ قومی وقار کی بحالی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے قومی سطح پر؟ یہ تو بڑا $100 ملین کوشچن ہے۔ قومی وقار ہی کے تو مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو ارباب اقتدار لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے انہیں قومی وقار کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا، قومی وقار یا ملکی ساورنٹی کا ان کو کوئی پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب یہی تو چیخو پکار ہو رہی ہے پورے ملک کو۔ آج کے دن سے اگر یہی کوشچن پوچھا جائے، آج کے دن سے، ویسے تو یہ بہت بڑا کوشچن ہے، اس کا تو ایک شو میں نہیں ہو سکتا، لیکن آج کے دن سے I'm sure آپ بھی میرے ساتھ اگری کریں گے کہ یہ جو سمن کیا جاتا ہے نا ایمبیسڈرز کو، ان کے ساتھ رابطے تو نہیں کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ تو نہیں کیے جاتے۔ امریکی ایمبیسڈر کو سمن نہیں کیا۔ سمن کے علاوہ ایک سیکنڈ میں سوری آپ کو انٹرپٹ کیا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب امریکی ایمبیسڈر کو آپ نے سمن نہیں کیا اور آپ نے ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈالا تو اس کی آپٹکس بہت خراب آتی ہے۔ بے شک ریزلٹس خیر سے آ جائیں صحیح، لیکن اس میں وقار صحیح نہیں آتا۔ دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کوئی میٹنگ کی ہے سلمان بشیر صاحب کے ساتھ، کوئی نارمل ریگولر، جس وقت اتنا بڑا کرائسس ہے ملک میں، اس میں آپ ریگولر میٹنگز کر رہے ہیں اس ایمبیسڈر کے ساتھ؟ بے شک دوسرے ایمبیسڈرز کے ساتھ جتنی میٹنگز کرنی ہے آج کے دن لیکن بات نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ اگر اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے قومی وقار کی بات کی ہے کہ اگر ہمارے ارباب اقتدار کو قومی وقار کا ذرا بھر بھی کو خیال ہے تو یہ ودن 72 آورز اگر تو اپنے پاکستانی شہریوں کو، اپنے پاکستانی ساتھیوں کو اگر اپنے ملک میں لائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ ان کو قومی وقار کا کچھ تھوڑا احساس ہے۔ لیکن اگر وہ مہینے 1.5 مہینے کے بعد آتے ہیں اور اسرائیل اپنی مرضی سے ان کو ریلیز کرتا ہے تو وہ پھر وہ بات آپ والی ہے کہ یہ قومی وقار والی بات ان کو سمجھ نہیں۔ اچھا گبول صاحب، آپ امریکن ایمبیسڈر کو بلوا رہے ہیں، ان کو بلوا کے کہیں کہ ہماری ہیلپ کریں، کیوں نہیں آپ بلوا رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید پتا نہیں ہے، دونوں جو میرے اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں، میں تو ان کو اپوزیشن بھی نہیں کہوں گا، فرینڈلی اپوزیشن کہوں گا، کیونکہ ان کو خود پتا نہیں ہوتا ہے کہ کس ایشو پہ گورنمنٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ سردار کبول کے تو فرینڈلی ہو سکتے ہیں لیکن سردار کبول کی حکومت کے فرینڈلی نہیں ہو سکتے۔ ڈپلومسی سکھائیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر تو کنڈیم آپ پیپلز پارٹی کی ہماری گورنمنٹ کو کس بات پہ کر رہے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ کیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ ان کو کنڈیم کس لیے کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کنڈیم اس لیے کیا جا رہا ہے، آپ سن لیں، آپ کو کنڈیم اس لیے کیا جا رہا ہے، آپ پہلی دفعہ اسمبلی میں آئی ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے، آپ سمجھا ہی نہیں۔ آپ کو کنڈیم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ نے امریکی ایمبیسڈر کو سمن نہیں کیا، اس کو بٹھایا نہیں، اس کو 5000 چائے کے کپ نہیں پلوائے جب تک وہ جواب نہ دے کہ کدھر ہمارے لوگ زندہ ہیں یا کہاں ہیں۔ بس صرف اگر ہمیں یہ انفارمیشن مل جاتی کنفرمڈ ہمیں صرف انفارمیشن چاہیے تھی اس وقت، اس کو بٹھاتے، اس کو تو بٹھایا ہی نہیں۔ تو یہ ایک تو ماروی کبھی بھی مجھے بولنے نہیں دیتی ہے، ہمیشہ جب ملتی بھی ہے تو صرف یہی بولتی ہے، میں چپ سنتا رہتا ہوں۔ اچھی بات ہے نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماروی آپ کی گورنمنٹ جو تھی لاسٹ مشرف کی گورنمنٹ، آپ لوگوں نے تو لوگوں کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے کیا، تو آپ لوگ کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ ہم خاموش نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جو ہے آج کے دن میں آپ کو بتاؤں کہ طلعت اور جو باقی 2 صحافی ہیں ان کے ریلیز کے لیے جو کوششیں پی پی کی گورنمنٹ نے کی ہے، جو ہیلری کلنٹن سے بات ہوئی ہے، جو امریکنز کے ساتھ پروٹیسٹ کی ہے، گبول صاحب کی ہوئی ہے، کلنٹن سے بات، ہمارے فورن منسٹر کی بھی ہوئی ہے، ہمارے پریزیڈنٹ کی بھی امریکنز کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابھی ایک ٹائم آپ دیکھیے، آپ اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں گبول صاحب، آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں صدر کی ہیلری کلنٹن سے بات نہیں ہوئی۔ ماروی از جسٹ پولنگ دی لیگ۔ دیکھیں آپ کو تو نہیں پتا ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طلعت حسین اور دوسرے جو 2 صحافی جو پاکستانی ہیں انشاءاللہ بہت جلد واپس ملک آئیں گے، اور ہم یہ برداشت ہم نے نہ پہلے کی ہے نہ اب کریں گے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ باحفاظت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹریس آؤٹ بھی ابھی ہو گئے ہیں، وہ جہاں پر ہے انشاءاللہ عنقریب ان کی اپنی فیملی کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد ریلیز بھی ہو جائے گی، اور یہ گورنمنٹ نے کروایا، موقع نہیں ملے گا کہ لیگ پولنگ کرے، اور یہ ہماری گورنمنٹ نے کروایا۔
ایکشن ہماری گورنمنٹ ہی کوشش کر رہی ہے، اور کون کر رہی ہے؟ آپ کر رہے ہیں بیٹھ کے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے ماشاء اللہ، یہ میں تو اس سے بھی کہہ رہی ہوں ماشاء اللہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں اس ملک کے، ان کو تو کسی ٹاک شو ہوسٹ کے ذریعے پتا چلا کہ قانون اور کیا پروٹوکالز اور ڈپلومیٹک پروٹوکالز کیا ہوتے ہیں، تو وہ تو دوسروں سے پوچھے تو ان کو تو خود نہیں پتا تھا انفارمیشن. سو یہ ان چیزوں پہ ہم تنقید آپ کی کر رہے ہیں، ہم خدا نہ کوئی اور بات نہیں کر رہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو واپس لے کے آئیں گے، ہم خوش ہوں گے. ڈیوٹی پوری کی ہے آپ نے، اگر ڈیوٹی پوری کی تو آپ نے کمیونیکیشن نہیں کی ہے. جو ہمارا جو فرض تھا کہ آپ نے کمیونیکیٹ کیا ہے. اگر نبیل گبول صاحب آپ کے پروگرام پہ بتا رہے ہیں کہ کلنٹن صاحبہ سے کسی نہ کسی کی بات ہوئی ہے، اور پورا دن نہ فارن منسٹر نے اس کا احتشاف کیا ہے، نہ کسی پریزیڈینشل اسپوکس پرسن نے کیا ہے، نہ پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن نے کیا ہے، نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں. گبول صاحب خبر چل رہی ہے کہ صدر ہلری کلنٹن سے رابطہ کریں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر چکے ہیں. تو یہ تو ڈبل اسٹیٹمنٹس ہو گئی نا. اس طرح کی چیزوں سے ہی تو آپ کی حکومت کی کریڈیبلٹی ختم ہوتی ہے. وہ جو پٹیاں آپ لوگ کے ٹی وی چینل میں چلتی ہیں وہ پورے 12 گھنٹے چلتی ہیں. پرانی خبر جو ہے وہ رات تک چلتی ہے. میں آپ کو لیٹسٹ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ عنقریب طلعت حسین اور دونوں صحافی رہا ہوں گے اور پاکستان. ابھی تک ان کو پوائنٹ نہیں سمجھ میں آیا. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن کس کا فرض ہے؟ انفارمیشن منسٹر بتائے یا فارن منسٹر بتائے کہ جی کلنٹن کے ساتھ سمجھے ہی نہیں ہے پوائنٹ. ڈپلومیٹک نارمس کے ذریعے اگر فارن منسٹر کا کام ہے نا بتانا، آپ مجھے بتائیں کس کا کام ہے بتانا. اگر اتنی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کلنٹن صاحبہ سے تو کس کا کام ہے؟ کیمنے کا کام ہے بتانا، یا فارن منسٹر کا کام ہے، یا انفارمیشن؟ اور اس میں دو پہلو ہیں اس میں. اب تھوڑا سا دوسری ایک پہلو یہ تو ہمارا پیور ذاتی ان دی سینس کہ یہ پاکستان کی شہری تھے اور پاکستان کے تھے. اب ایک دوسرا پہلو ہے مسلم امہ کا پہلو، کہ اتنی اسرائیل نے اتنی بڑی جارحیت کی ہے مڈل ایسٹ میں، غزہ کی پٹی میں، اوپن اس میں. اس پر اسلامی ممالک اور بالخصوص ہمارا نیوکلر پاور کنٹری جو ہے وہ کیا کر رہا ہے پاکستان، اس پر کوئی نبیل صاحب میں گبول صاحب سے پوچھوں گا. میں نے بریک لینی ہے چھوٹی سی بریک لوں گا. گبول صاحب سے پوچھوں گا کہ مسلم امہ کے لیے گبول صاحب کیا کر رہے ہیں اور ان کی حکومت کیا کرے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.